ان کی سزا یہ تھا کہ پھر ان پر زلزلہ برپا ہو گیا زمین پہ، اور جو بچڑا اس نے بنایا ہوا تھا اس بچڑے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا۔ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جاؤ اور اپنے رب کو لے جاؤ، ان سے مقابلہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ان قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن اس وقت بد دعا کر لی۔ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے، تو 30 روزوں کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ 10 روزے اور رکھو، تو 40 روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل کیے۔ اب اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، تو سامری نے یہاں پر بچڑے کی پوجا پرستی شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا، اور توریت کے کچھ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے قوم کے پاس آئے، تو سامری کا سارا واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بتلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تختیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھ میں دیے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا معاملہ ہوا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کیا کہ سامری نے ان کو اس کام کے لیے لگایا ہوا تھا۔ اب انہوں نے بچڑے کی عبادت جو کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 صالح لوگوں کے ساتھ گئے، یعنی 70 صالح لوگوں کو کوہ طور پر لے گئے کہ ہم انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کی توبہ ہو جائے گی۔ تو جب یہ کوہ طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر زلزلہ برپا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پشیمان ہو گئے، یا اللہ آپ نے ہمیں کوہ طور پر بلایا اور زمین پر زلزلہ آ گیا، اس میں ہلاکتیں ہو گئی، میں بھی پھر زمین پر ہوتا تو مجھے بلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ زلزلہ اس لیے برپا کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صلحاء لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان کو بلانے کا کہا تھا، لیکن اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو بہرحال بچڑے کی عبادت کی تھی اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کی سزا یہ تھا کہ پھر ان پر زلزلہ برپا ہو گیا زمین پہ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی ایک تجویز یہ رکھی کہ ان میں سے ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو قتل کرے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، ہر ایک نے اپنے عزیز اور رشتہ دار کو قتل کیا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کو بھی معاف کیا اور مقتول کو بھی معاف کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو چاہا کہ میں قتل کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی قوم سے دور کر دیا، کہا کہ اس سے کوئی بھی بات نہ کرے، اور اسے بھی اجازت نہیں ہے کسی سے بات کر لے، یعنی بات کرنے کی بھی اسے اجازت نہیں ہے۔ اور جو بچڑا اس نے بنایا ہوا تھا اس بچڑے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا۔ تو اس بچڑے کو جلایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو شام کی طرف لے گئے، یعنی شام کی طرف لے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام میں ایک شہر تھا جہاں پر جبارین لوگ رہتے تھے، یعنی بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس طرف جانا ہے، لیکن قوم نے ان کی طاقت، ان کا نام سنا ہوا تھا، کہا کہ اے موسیٰ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جاؤ اور اپنے رب کو لے جاؤ، ان سے مقابلہ کرو۔ یعنی انہوں نے یہ تجویز پیش کی اپنے رب کو لے جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب میں آ گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا کہ 2 شخص ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی جبارین میں سے 2 شخص ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اس قوم کے پاس جاؤ گے، یہ حالانکہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بھلے یہ طاقتور ہیں لیکن یہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کی مان لیں گے بات کو۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیلی ڈرنے لگے کہ اس قوم کے پاس ہم کس طرح جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ان قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن اس وقت بد دعا کر لی، یعنی ان کو فاسقین کا لقب ملا، اس قوم کو، اسرائیلیوں کو فاسقین کا لقب ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سزا دی کہ یہ میدان میں تھے اور میدان میں 40 سال تک رہے، یعنی اسی میدان میں گھومتے رہے اور انہیں کوئی راستہ نہ ملا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سایہ کیا،
یعنی ان پر بادلوں کے ذریعے سایہ ہوا اور پھر ان کو من و سلوہ کھلایا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے من و سلوہ ان کو ملتا۔ پھر کپڑے بھی ان کے نہ پھٹتے نہ پرانے ہوتے، یعنی لباس بھی ان کا اسی طرح۔ پھر مربع شکل کا کوئی پتھر تھا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اس پتھر پر عصا مارو تو اس میں سے 3 چشمے نکلیں گے، اور ان سے یہ قبیلے جو 12 قبیلے کے لوگ ہیں یہ وہاں سے پانی پئیں گے اور سیراب ہو جائیں گے، اس پانی کو پئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ 40 سال یہ قوم اسی میدان تہ میں یعنی رہے اور ان کو راستہ نہ ملا۔ پھر یہ من و سلوہ ان کو ملتا رہا، جنت کے کھانے انہیں ملتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی، یعنی بار بار ایک ہی کھانا، یعنی ایک ہی کھانا کھانے کی وجہ سے یہ کہ بیزاری کیا کہ ہم بیزار ہو گئے کہ ایک کھانا کھاتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اب محنت کرو اور خود اپنی ہاتھ کی محنت کرو، اس سے سبزیاں نکالو، ککڑی نکالو، پیاز نکالو، یعنی خود محنت کر کے کھاؤ۔ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔